السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ ایک ایسی محترمہ موجود ہیں جن کی 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں بدقسمتی سے ناکام ہو گئی۔ اس کی اصل کیا وجہ ہے اور آگے یہ کیا شادی کرنا چاہیں گی، ان کی لائف کیسے گزرے گی اور کس سے کرنا چاہیں گی یہ بھی بتائیں گی، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ان کی دونوں شادیاں ناکام ہوئی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں آپ کی 2 شادیاں ہوئی؟ جی بالکل 2 شادیاں ہوئیں۔ آپ کی دونوں شادیوں کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ پہلی شادی کی بھی بتائیں، پھر دوسری کی بھی بتائیں۔ باسط بھائی، میں 12 سال کی تھی جب میری پہلی شادی ہوئی۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے اور اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے، انہوں نے حج عمرے کیے، میں 5 وقت کے نمازی تھے، بس انہوں نے میری پڑوسن سے شادی کر لی اور ماشاءاللہ سے میرے 4 بیٹے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا، 4 بیٹے ہو کے آپ کی پڑوسن مطلب آپ کے گھر کے ساتھ جو خاتون رہتی تھی وہ بھی شادی شدہ تھی یا وہ؟ نہیں، شادی شدہ نہیں تھی۔ اچھا، ان سے شادی کر لی اور یہی وجہ آپ نے ان سے خلا لی؟ نہیں، انہوں نے خود دی، میں نے نہیں لی۔ اچھا، یہ انہوں بڑی نے کرنی تھی وہ کرتے، لیکن مجھے نہ چھوڑتے۔ ٹھیک ہے۔ چلیں، پہلی ناظرین یہ پہلی وجہ انہوں نے بتائی کہ ان کی جو پہلی شادی کی ناکامی کی وجہ ہے وہ ان کے میاں کی غلطی ہے، جو ان کی مطلب گھر کے ساتھ جو خاتون رہتی تھی ان سے شادی کر لی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ان کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ نام شاید ان کی مرضی بھی نہیں ہے کہ نام شو ہونا چاہیے، ہزاروں پرابلمز ہوتی ہیں ایک فیمیل کو فیس کرنا پڑتی ہیں، تو مجھے بتائیں دوسری شادی کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ باسط بھائی، دوسری شادی میری ہوئی، میں اپنی لائف میں خوش تھی، اچھے تھے، بس پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے انہوں نے غیر عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور انہوں نے بھی شادی کر لی۔ اچھا، انہوں نے بھی شادی کی اور اس وجہ سے آپ نے مطلب کہا کہ نہیں، میرا جو میاں ہے وہ کسی اور سے شیئر نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں۔ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، اب 2 شادیاں آپ کی جو ہے ناکام ہوئیں، اب آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے؟ کیا آپ کو اب مطلب ٹھیک لائف گزر رہی ہے، کھانا پینا ٹھیک ہو رہا ہے، یا کیا مشکلات کیا آ رہی ہیں؟ باسط بھائی، ایک عورت کو اس کی 4 دیواری چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں میں اور لوگوں کی طرح سکون سے رہوں اور اپنے گھر میں رہوں اور عزت سے رہوں۔ عزت سے رہیں اور گھر پہ رہیں۔ جی ناظرین، یہ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں کہ اور عورتوں کی طرح مجھے بھی ایک گھر چاہیے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اچھا خاندان چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا خاندان جس میں یہ پوری عزت سے رہ سکیں، جو ان کے بچوں کو بھی رکھ سکے، اس میں یہ شادی آپ کو کوئی مطلب ہماری ویڈیو کے تھرو نا ایک تو آپ کی ہیلپ ہونی ہے، کیونکہ میں آپ کا نمبر لگاؤں گا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس کرائے کے لیے بھی ابھی آتے ہوئے نہیں تھے۔ نہیں، بالکل۔ یہ آپ نے کیا بتایا، جیکٹ کس کے اوپر؟ یہ سسٹر کی ہے۔ پکی بات ہے؟ جی پکی بات ہے۔ چلیں ناظرین، ان کی زندگی جو ہے نا، 4 بچے ہیں ان کے اور تنگ دستی میں، اور میں اسلام آباد آیا تھا تو اسلام آباد میں انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو میں نے ان کو ایک جگہ پہ ہم اسی طرح آئے اور ملاقات کی، اور ان کا میں نے جو ہے مسئلہ وہ سنا۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے جب شادیاں ناکام ہوئی اس کے بعد ان کی لائف بالکل نیچے چلی گئی، اور ان کو نہ مطلب کبھی کبھی تو ان کے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ابھی بھی میرے خیال مجھے کہہ رہی تھی میں کسی سے 500 پکڑ کے آئی تھی، تو مطلب ان کے پاس بالکل، اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہیں تو یہ ایک بڑا ثواب کا کام ہے، اور آپ ان کا نمبر، ان کا ہی واٹس ایپ نمبر پہ کوشش کریں، زیادہ رابطہ کریں، اور خدا رہا یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت سے لوگ جب میں خواتین کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ تنگ بھی کرتے ہیں، ویسے آپ نے جس نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، یا پھر کوئی ایسا نیک بندہ جو ایک تو اچھی زندگی ان کو دے سکے، ایک پردے میں ان کو زندگی دے سکے، وہ بھی ان سے کانٹیکٹ کر کے آگے ان کی مرضی ہے یہ کس سے کرنا چاہیں گی شادی، یا وہ ان کا اپنا جو ہے وہ ایشو ہے، لیکن بات یہ ان کی جو ہیلپ کرنا چاہتا ہے، یہ ان کا نمبر اور ان کا اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے، اس پر رابطہ کریں، تسلی سے رابطہ کر کے ان سے بات کر کے پھر آپ ان کی جتنی ہیلپ کرنا چاہیں وہ بھی لازمی کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ لوگوں کو کیا کہیں گے اپنی ہیلپ کے لیے، یہ بتائیں۔ باسط بھائی، مجھے مانگنا اچھا بالکل بھی نہیں لگتا، اور میں یہی چاہتی ہوں میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں، میں خود سے کماؤں اور اپنے بچوں کو رزق حلال میں دوں۔ سب سے پہلے تو میرا ڈریم یہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا ڈریم یہ ہے کہ آپ کو رزق حلال کمائیں، اور کوئی ایسا مطلب رشتہ ہو جو آپ کے بچوں کے لیے ایک اچھی لائف گزار سکے۔ بھائی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ 2 بار میری لائف بہت بری طرح سے برباد ہوئی ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ مطلب ناظرین، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ان کی لائف جو ہے نا 2 بار انہوں نے بہت ٹینشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک چھوٹی ٹینشن نہیں ہوتی، طلاق تک میٹر جانا، پورے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ تو جی بس بھائی
آپ کے پاس جب آپ کی ایک میرج ہو جاتی ہے آپ کے پاس دوسرا چانس ہوتا ہے. جب دوسرا بھی ایسا ہو جاتا ہے پھر لوگ آپ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں, تانے دینا شروع کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. اسی کا قصور تھا, یہی وجہ ہوگی. جی بالکل. تو ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ میں بالکل پاگل ہو گئی تھی, نیم پاگل ہو گئی تھی, میڈیسن پہ میں آ گئی تھی. لیکن میری فیملی نے مجھے سنبھالا, جتنا بھی مجھے سپورٹ کر سکتے تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, مجھے سنبھالا اور مجھے لائف کی طرف دوبارہ لے کے آئے. ٹھیک ہے. اور یہی سوچ کے دوسری شادی بھی گھر والوں نے میری کی کہ شاید میرا گھر بس جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ادھر بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آ گئی. جی آپ بالکل. چاہ رہی ہیں کہ اب کوئی لائف میں اگر ہوا تو نیک نیت بندہ ہو, جو آپ کے ساتھ نیک نیت طریقے سے رہے, آپ کے بچوں کو رکھے اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا فساد نہ ہو. بس باسط بھائی مجھے عزت دے سکے, عزت دے لائل ہو میرے ساتھ وہ, اور مجھے عزت دے مطلب سکے, باہر منہ مارنے والا نہ ہو. جی بالکل. چلیں, بالکل. بہت سے ایسے حضرات جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, یا پھر ان کے جو اس کی سوچ پہ کوئی شخص اترتا ہے کہ ایسا شخص جو لائل ہو, جس میں کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو جس سے ان کا جو ہے دل وہ پھر سے ہارٹ ہو, اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ان کا نمبر ہے. فی الحال مجھے اور ان کو اجازت دیں, فی امان اللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی سٹوری ہے اور آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی آواز بنوں, تو یہ نمبر ہے, اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور ان کو اجازت دیں. فی امان اللہ. تھینک یو جی. ویلکم.